الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا سوال بہت اہم ہے۔ شیطان کس کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے؟ کیا وہ گنہگار کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے، یا نیک بندے کے، یا اس شخص کے جو اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، اگر کسی گھر میں چور گھس جائے اور دیکھے کہ ایک کمرہ بالکل خالی ہے، وہاں کوئی قیمتی چیز نہیں، تو کیا وہ اس کمرے میں وقت ضائع کرے گا؟ ہرگز نہیں، وہ سیدھا اس کمرے میں جائے گا جہاں سونا، چاندی اور قیمتی خزانہ رکھا ہو۔ بالکل یہی حال شیطان کا ہے۔ جو شخص اللہ سے دور ہو، نماز چھوڑ چکا ہو، گناہوں میں ڈوبا ہو، شیطان اسے زیادہ دھکے نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو نوجوان تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، شیطان سب سے زیادہ اسی کے پیچھے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اور جب ابلیس کو قیامت تک مہلت ملی تو اس نے قسم کھا کر کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، میں سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ دیکھا آپ نے، شیطان نے خود اعلان کیا کہ اس کی اصل جنگ ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ نے نماز شروع کی اور اچانک دل میں سستی آنے لگی، قرآن کھولا تو موبائل زیادہ اچھے لگنے لگا، توبہ کی تو پرانے گناہ یاد آنے لگے، دین کی طرف قدم بڑھایا تو دل میں وسوسے بڑھ گئے، تو سمجھ لیجئے یہ اس بات کی نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صحیح راستے پر چل پڑے ہوں، اور شیطان اب پوری طاقت سے آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان طاقتور نہیں ہے بلکہ اللہ طاقتور ہے، اور جو اللہ کا دامن تھام لیتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے تو وہ کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ بہت چالاکی سے حملہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شیطان کی یہ بات نقل فرماتے ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا۔ یعنی شیطان ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ اس کا پہلا ہتھیار مایوسی ہے، وہ کہتا ہے تم سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ دوسرا ہتھیار سستی ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی 5 منٹ بعد پڑھ لینا، پھر وہ 5 منٹ آدھا گھنٹہ بن جاتا ہے اور آخر کار نماز قضا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے سر کے پچھلے حصے پر رات کو 3 گراہیں لگا دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کرے، وضو کرے اور نماز پڑھے تو وہ گراہیں کھل جاتی ہیں، ورنہ وہ سست اور دل کا بوجھل رہتا ہے۔ تیسرا ہتھیار گناہ کو چھوٹا دکھانا، وہ کہتا ہے یہ تو صرف ایک نظر تھی، یہ تو صرف ایک جھوٹ تھا، یہ تو صرف ایک گانا تھا، لیکن یاد رکھو پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنتا ہے، اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ بھی چھوٹے گناہوں سے شروع ہوتا ہے۔ چوتھا ہتھیار نیکی میں ریا، جب بندہ عبادت کرنے لگتا ہے تو شیطان کہتا ہے لوگوں کو بھی بتاؤ کہ تم کتنے نیک ہو، کیونکہ اگر وہ گناہ نہیں کروا سکتا تو کم از کم عبادت کا اجر ضائع کرانا ضرور چاہے گا۔ میرے بھائیوں، شیطان کا ہر وار صرف ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ سے دور کیسے کیا جائے، لیکن یاد رکھو اگر تم ہر حملے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، ہر گناہ کے بعد سچی توبہ کر لو، ہر لغزش کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو
تو شیطان ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی بار بار کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، مگر شیطان بندے کی سچی توبہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا آخر شیطان ایک نمازی، قرآن پڑھنے والے یا دین کی طرف آنے والے انسان کے پیچھے ہی کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ ایک نیک انسان صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بدل دیتا ہے۔ اگر ایک نوجوان ہدایت پا جائے تو اس کے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، اگر ایک باپ نیک بن جائے تو پوری اولاد سنور جاتی ہے، اگر ایک عالم، ایک داعی، ایک حافظ قرآن یا دین کی خدمت کرنے والا شخص مضبوط ہو جائے تو نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان ایسے لوگوں کو ہر قیمت پر روکنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان آدمی میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس شخص کو غصے سے گرانا ہے، کسے شہوت سے، کسے مال کی محبت سے اور کسے شہرت کے فتنے سے گرانا ہے۔ اسی لیے وہ ہر انسان پر ایک ہی طریقہ استعمال نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کے لیے الگ جال بچھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم نے دین کی راہ اختیار کی ہے، اگر تم نے قرآن سے تعلق جوڑا ہے، اگر تم نے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اچانک تمہارے دل میں وسوسے بڑھ گئے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ تمہارا دشمن تمہیں اہم سمجھنے لگا ہے۔ یاد رکھو، جنگ ہمیشہ قیمتی چیز پر ہوتی ہے، بے قیمت چیز پر نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آزمائش آنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی سخت آزمائشوں سے گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر جو ان کے بعد درجے میں ہو، پھر جو ان کے بعد ہو۔ لہذا اگر تمہیں شیطان وسوسوں سے، سستی سے یا گناہوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمت نہ ہارو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تم ہار مان لو، اور مومن کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، شیطان ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو، وہ ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن مت پڑھو، بلکہ اکثر وہ صرف ایک جملہ کہتا ہے، ابھی نہیں کل سے، ابھی نہیں کل سے۔ یہ کل ہی شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ وہ کہتا ہے، ابھی جوانی انجوائے کر لو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، رمضان آئے گا تو نماز شروع کر دوں گا، پہلے یہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے، آہستہ آہستہ دیکھیں گے، اور انسان اسی دھوکے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ بڑا دھوکے باز ہے شیطان، تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میرے بھائیوں، کیا کسی نے تمہیں موت کی تاریخ بتائی ہے؟ کیا کسی کے پاس یہ ضمانت ہے کہ وہ کل صبح اٹھے گا؟ ہرگز نہیں۔ کتنے لوگ رات کو سوئے لیکن صبح ان کی آنکھ قبر میں کھلی۔ کتنے لوگ یہ کہہ رہے تھے ابھی بہت وقت ہے، لیکن وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے مالداری کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو، اگر آج اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اگر آج اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بلاوا آ جائے، کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہم نے سچی توبہ کر رکھی ہے؟ کیا ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت باقی نہیں؟ میرے عزیزو، شیطان صرف گناہ نہیں کرواتا، وہ توبہ کو مؤخر بھی کرواتا ہے، اور یہی اس کی سب سے کامیاب چال ہے۔ اس لیے اگر آج دل میں نیکی کا خیال آیا ہے تو اسے کل پر مت چھوڑو، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے ایک دعوت بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کا آخری موقع ہو۔ آج ایک سجدہ کر لو، آج ایک آنسو بہا دو،
آج اللہ سے کہہ دو یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں۔ یقین جانو اللہ اپنے بندے کی واپسی پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک شخص اپنا کھویا ہوا خزانہ پا کر خوش ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اب سوال یہ ہے، اگر شیطان اتنا بڑا دشمن ہے تو اس سے بچا کیسا جائے؟ کیا ہم اکیلے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اپنی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی مدد سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس دشمن کو اللہ خود کمزور فرما رہے ہیں، پھر ہم اس سے کیوں ہار جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں۔ پہلا ہتھیار کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان بے چین ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ دلوں کی شفا ہے، وسوسوں کا علاج ہے اور شیطان کے خلاف مضبوط قلعہ ہے۔ دوسرا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ جب زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ جاری رہتے ہیں تو دل زندہ رہتا ہے۔ شیطان مردہ دلوں میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، مگر اللہ کو یاد کرنے والے دل میں اس کی چالیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تیسرا ہتھیار نماز ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایسا مضبوط تعلق ہے جسے شیطان توڑنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ نماز میں سستی ڈالتا ہے۔ اگر تم نے نماز کی حفاظت کر لی تو تم نے اپنی زندگی کی حفاظت کر لی۔ چوتھا ہتھیار اللہ کی پناہ مانگنا۔ جب بھی دل میں برا خیال آئے فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو شیطان اس وقت تک طاقت لگاتا ہے جب تک تم اللہ سے دور رہتے ہو، لیکن جب تم سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہو تو وہی شیطان جو پہاڑ جیسا لگ رہا تھا ایک کمزور دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، ایک حقیقت ایسی ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، شیطان اس وقت تک ہار نہیں مانتا جب تک انسان کی آخری سانس باقی ہو۔ وہ جانتا ہے اگر یہ بندہ ایمان پر دنیا سے چلا گیا تو میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤں گا، اسی لیے وہ زندگی کے آخری لمحے تک انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ سوچو جب اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے تھے تو ہمیں کتنی زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ میرے بھائیو، شیطان کی ایک اور خطرناک چال یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے دل میں غرور ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو، تم تو بہت نیک ہو، دوسرے لوگ تم جیسے نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں بعض لوگ عبادت کرتے کرتے بھی اپنے اعمال پر فخر کرنے لگتے ہیں اور ان کو ضائع کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے۔ یاد رکھو شیطان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ تمہیں گناہ سے گرائے یا تکبر سے، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ تمہیں اللہ سے دور کیسے کیا جائے۔ اسی لیے ہر نیکی کے بعد یہ دعا کیا کرو، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما اور مجھے ریا، غرور اور تکبر سے محفوظ رکھ۔ میرے عزیزو، اگر کبھی تم سے گناہ ہو جائے تو شیطان کی بات مت ماننا جو کہتا ہے تم بہت گر چکے ہو، واپس نہیں آ سکتے، بلکہ فوراً وضو کرو،
2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے رو کر کہو یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، مجھے معاف فرما۔ یقین جانو اللہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک انسان کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، اس لیے امید کبھی مت ہارو، کبھی مت چھوڑو امید۔ مومن کی پہچان یہ نہیں کہ وہ کبھی نہیں گرتا، بلکہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر بار گر کر اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، شیطان سے جنگ کون جیتتا ہے؟ کیا وہ جو کبھی گناہ نہیں کرتا؟ نہیں۔ کیا وہ جو کبھی نہیں گرتا؟ نہیں، بلکہ شیطان سے وہ شخص جیتتا ہے جو ہر بار گرنے کے بعد اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ یہی مومن کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرے۔ میرے بھائیو، شیطان تمہارے گناہوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس وقت خوش ہوتا ہے جب تم توبہ چھوڑ دیتے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ناکام سمجھ لو۔ وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اب تم منافق ہو، اب اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اب واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن سن لو، یہ شیطان کی سب سے بڑی جھوٹی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرمایا وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! اگر آج تمہارے دل میں ندامت ہے، اگر آنکھوں میں ایک آنسو بھی اللہ کے خوف سے آ گیا، اگر دل کہہ رہا ہے یا اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو یقین رکھو اللہ تمہیں دھتکارنے کے لیے نہیں، سینے سے لگانے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، شیطان سے جنگ صرف جذبات سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے روزانہ کا مجاہدہ چاہیے۔ نماز کی پابندی ہو، قرآن سے تعلق ہو، صبح شام کے اذکار ہوں، نیک لوگوں کی صحبت ہو، اور ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ ہو۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جن سے مومن مضبوط بنتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج تم اللہ کے لیے ایک قدم اٹھاؤ گے تو کل تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر آج شیطان کی بات مان لی تو ہو سکتا ہے کل کا سورج تمہارے لیے طلوع ہی نہ ہو۔ فیصلہ آج کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے یا شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہو سکتا ہے یہ بیان سننے کے بعد ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، لیکن ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھنا، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو، کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو، ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارا موبائل خاموش ہو جائے گا، ہمارا کمرہ خالی ہو جائے گا، ہمارا بستر کسی اور کے استعمال میں آ جائے گا، اور لوگ کہیں گے جنازہ تیار کرو۔ اس وقت نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ شہرت، نہ دوست، نہ سوشل میڈیا، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے گا۔ میرے بھائیو، شیطان تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم نماز چھوڑ دو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سجدہ کرو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم گناہ پر اڑ جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم آنسو بہا کر معافی مانگ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ لہٰذا اگر تم نے آج تک نماز میں کوتاہی کی ہے، اگر تم گناہوں میں مبتلا رہے ہو، اگر تم بار بار گر کر مایوس ہو چکے ہو، تو سنو، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی رحمت پکار رہی ہے، ابھی بھی تمہارا رب انتظار کر رہا ہے۔ آؤ سچی توبہ کرو، آج سچی توبہ کرو، آج یہ عہد کرو، یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تیرا ہوں، میں بار بار گرتا ہوں لیکن تیرے دروازے سے نہیں
نہیں ہٹوں گا۔ مجھے شیطان کے شر سے بچا، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میری آخرت کو بہتر بنا اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آخر میں صرف ایک بات کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم یہ بیان سننے کے بعد بدل جاؤ، اس لیے جب یہ بیان ختم ہو تو صرف ماشاءاللہ کہہ کر مت اٹھ جانا، بلکہ اسی وقت وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے رب سے کہہ دو یا اللہ آج سے میری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے، اپنے ذکر، قرآن، نماز، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔